مدین پر عذاب۔ مدین شہر کے لوگ تجارت اور پیشہ اور آسودہ حال تھے، اللہ تب لیکن بت پرست تھے اور کم تولنے کم ناپنے والے تھے۔ ان کا عقیدہ بھی غلط تھا اور ان کا اعمال بھی غلط تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر یوم محیط کے عذاب کا ڈر ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا بڑھا کر نہ دو اور دین میں فسادیں نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئے جو بچے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اس پر قوم نے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوتا ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما تشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ اللہ رب العزت جس کا فرمان ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے، اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ اور دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، اپنے مال میں جو چاہے نہ کریں؟ میں تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو کافی مدت تک سمجھایا، لیکن ان کی حرکتوں سے باز آنے والے نہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تو تم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ خدا بندی میں دعا فرما رہے ہیں، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، جس کا ترجمہ ہوتا ہے، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا فرمائی۔ نبی علیہ السلام کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دعا فرمانا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دعائیں کو قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذْنَاهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الذُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ اس دن کا بہت بڑا عذاب تھا۔